اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے اس خمسہ مجالس میں عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کچھ گوشے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک میری بات آپ حضرات تک پہنچی ہے اور کتنا آپ کے دلوں میں محفوظ ہے۔ اسی موضوع سے مربوط اور مسلسل ہوتے ہوئے شخصیتوں کا جو پہرا جناب سیدہ کی چہار جانب ہے، اسی میں جہاں ایک شخصیت کا کل تذکرہ کیا تھا، گو کہ وہ پیدا اس گھر میں نہیں ہوئی، مگر جناب سیدہ کی عظیم صحبت کا کمال یہ تھا کہ غیر زبان کی ہونے کے بعد فضا نے زندگی بھر جب بھی کلام کیا تو قرآن مجید کے ذریعے سے کلام کیا۔ آج کا موضوع گفتگو ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے حوالے سے نام تو لیا جاتا ہے مگر کبھی اس کی بات نہیں ہوتی۔ شہزادی عالمیان کا وہ بیٹا جو آپ کے شکم اطہر میں شہید ہوا، جسے ساری دنیا محسن کے نام سے پہچانتی ہے، تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ فضائل اور مصائب اسی شہزادے کے ہوں کہ جو ان ایام میں جناب سیدہ کا بہت بڑا درد تھا، بہت بڑی تکلیف تھا۔ موضوع سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اتنا عظیم اور ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں بات کرنا تو بہت بڑی بات ہے، شاید منبر کی تاریخ میں کبھی اس کے حوالے سے سوچا بھی نہیں گیا ہے۔ ہم لوگ بھی جب ابتدا سے مجالس وغیرہ پڑھتے تھے تو، اور ابھی بھی 2-3 سال پہلے تک کا بھی عالم یہ تھا کہ 2 یا 3 جملوں میں جناب محسن کا تذکرہ مکمل ہو جاتا تھا۔ پہلو پہ دروازہ گرا، بچہ شکم مادر میں شہید ہو گیا، قبر بنا دی گئی، کوئی قبر کا نشان نہیں جانتا، اور حد درجے کی جو بات ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کی ایک آیت سے استفادہ کرتے ہوئے علماء، خطبہ اور ذاکرین بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہنگام قیامت میں یہی بچہ کھڑا ہوگا اور اللہ کے عرش کے پائے کو، کرسی کے پائے کو پکڑ کے کہے گا پروردگار یہ بتا کہ مجھے کس گناہ میں مارا گیا۔
یہ انتہا ہے جناب محسن کے حوالے سے۔ فضائل کی تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، مسائل میں بھی اس کے علاوہ جلدی سے آپ کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اگر آپ سننے پہ آمادہ ہیں اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ آمادہ ہیں، تو بس میں موضوع چھیڑ رہا ہوں، قبلہ تشریف فرما ہے، وہیں سے میری تائید فرماتے رہیں گے۔ آپ حضرات تک اگر بات پہنچتی رہے تو بس تھوڑا تھوڑا سا جیسے آپ بولتے رہے ہیں ایسے میرا ساتھ دیتے رہیے گا، تاکہ میں اس موضوع کو پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور آپ جب فرش عزا کو چھوڑ کے جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آج کوئی تحفہ آپ کو بصورت مجلس فرش عزا سے ملا ہے۔ ذہن میں سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا بات کر رہے ہیں اس بچے کے فضائل کی کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، عمر ہوتی پروان چڑھتا، تربیت اپنا کمال دکھاتی، اللہ کی جانب سے کچھ کمال عطا ہوتا، اور جوانی کی کم سے کم بچپن کی دہلیز میں تو قدم رکھتا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کے فضائل ہوتے۔ بھائی اس اعتراض کا یہی کہ یہی جواب دے رہا ہوں۔ عمر وہاں پیمانہ ہوتی ہے کہ جہاں فضائل کسبی ہو۔ ایک مل جل کے سلوات بھیجیے عظمت محمد والے۔ اب یہاں سے عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ رکھیے گا، موضوع سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اسے پڑھنا کتنا مشکل ہے، اس کو سننا اور سمجھنا کتنا مشکل ہوگا۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کر دیتے ہیں لوگ کہ صاحب جو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اس کے کیا فضائل ہوں گے؟ تو آپ پیدائش اور عمر کو پیمانہ وہاں بنائیے کہ جہاں عمر کے ذریعے سے فضائل حاصل ہوتے ہوں۔ یہ بچہ ان کا ہے کہ جو خود عمر کے محتاج نہیں ہے۔ بھئی اگر باپ عمر کا محتاج رہا ہوتا تو بچے میں عمر کی محتاجگی ہوتی، اگر ماں عمر کی محتاج رہی ہوتی تو بچہ عمر کا محتاج ہوتا۔ جس کی ماں فاطمہ ہو، جس کا باپ علی مرتضیٰ ہو، تو وہ بچہ عمر کا کیا محتاج ہوگا؟ اچھا پھر ظاہر سی بات ہے کہ زمانہ جب تک عمر نہیں دیکھتا تو زمانہ فضائل کو مانتا نہیں ہے۔ چلیے میں آپ کو ایسا بچہ دکھاؤں کہ جہاں عمر تھی ہی نہیں۔ سورہ آل عمران جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، ایک آیت میں نے وہاں سے نکالی ہے، آپ نے آیت کو ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، مگر آج جناب محسن کے عنوان سے آیت کو سن کے جائیے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا اختلاف روایات کے ساتھ 7 سال 8 سال یا 9 سال کی تھی، تنہائی میں تھی، جبرائیل آیا اللہ کا پیغمبر بن کے، اللہ کا تحفہ دیا، جناب مریم تنہائی سے باہر آئیں، آثار حمل ظاہر ہوئے، بچے کی ولادت ہوئی۔ بچہ بھی کوئی عام دنیا کا بچہ نہیں تھا، بچہ وہ تھا جو محمد سے پہلے کا نبی ہے، اولو العزم نبی۔ بچے کی ولادت ہوئی تو جناب مریم نے اس مرحلے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ایک ان میریڈ بچی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بغیر شادی کے اس کے یہاں اولاد ہو گئی ہو تو اس کے کیا کیا جذبات ہوں گے اور وہ کیا کیا سوچ رہی ہوگی۔ معصومہ نے کچھ سوچا، وہ سوچ کے کہا، قرآن مجید نے پورا کا پورا چیپٹر اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش کہ اس ولادت سے پہلے میں بھولی بسری یاد کی طرح سے دنیا سے مٹ گئی ہوتی۔ اب اگر قوم آئے گی مجھ سے پوچھے گی شادی ہوئی نہیں بچہ کہاں سے آیا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ مریم سوچ رہی تھی، اتنے میں اللہ کی آواز آئی، اے معصومہ لوگوں کے ہجوم سے نہیں گھبرانا، کیونکہ یہ ہے غیر معصوم اور تو ہے معصومہ۔ آئیں گے اعتراض کریں گے ہم پر چھوڑ دے کہ پروردگار اگر قوم نے کہا تو میں کیا جواب دوں گی کہ تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ جب قوم آ کے پوچھے تو بس تم گہوارے کی طرف اشارہ کر دینا۔ ساری کی ساری قوم جمع ہو کے آئی، جناب مریم پر اعتراض ہوا۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے بھی کبھی کبھی پڑھتے نہیں ہیں۔ پورا سورہ آل عمران کا وہ چیپٹر ہے کہ جس میں جناب مریم نے ان ساری باتوں کو بیان کیا، اللہ نے ذکر کیا۔ ایک جگہ پہ قوم بنی اسرائیل نے جناب مریم پر اعتراض کرتے ہوئے بچے کی وجہ سے کہا، ماں کانا ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ،
یا اخت ہارون، ہارون اس زمانے کا زناکار تھا مشہور، بغیر شادی کے بچہ ہوا، انہوں نے معصومہ پر الزام لگایا، اے ہارون کی بہن۔ بس جیسے ہی ہارون کی بہن کہا، جناب مریم نے کہا مالک یہ تو کردار کشی ہو رہی ہے، اب کردار کو کیسے محفوظ کروں؟ اللہ نے کہا کچھ نہ کرو، گہوارے کی طرف اشارہ کرو۔ مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا، اب جو مجلس میں بیٹھا ہے وہ معراج کر کے آ جائے گا، اور جو ابھی تک صرف میرا چہرہ دیکھ رہا ہے اسے شاید کچھ سمجھ میں بھی نہ آئے۔ جیسے ہی مریم نے اشارہ کیا، وہ جو بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا تھا اس نے بولنا شروع کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بنوں گا نہیں، نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لاؤں گا نہیں، کتاب لے کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ مسلمانوں تمہارے عقیدے کو سلام، جو پسینے کا قطرہ ہے وہ نبی بن کے بھی آیا، کتاب لے کے بھی آیا۔ اللہ اکبر، پسینے کا قطرہ ہے محمد کے، نبی بن کے بھی آیا، کتاب لے کے بھی آیا۔ یہاں 40 سال کے ہو گئے، نہ نبی بنے نہ قرآن آیا۔ تو جیسے ہی جناب عیسیٰ نے قوم کا اعتراض سنا، 3 جملے کہے جناب عیسیٰ نے توڑ توڑ کر، انی عبداللہ، اللہ کا عبد ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، بنوں گا نہیں، اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ سوال میرا آپ سے ایمانداری سے بتائیے، اعتراض تھا مریم کی عصمت پر، تو عیسیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہ نہیں میری ماں معصومہ ہے، مگر عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ اور قوم نے کیا کیا؟ جیسے عیسیٰ نے یہ جملہ کہا، قوم نے بستر بوریا سمیٹا، واپس چلی گئی۔ میں بنی اسرائیل کو روک کے کہوں گا، ابھی تو عصمت مریم پر اعتراض تھا، ابھی بغیر اعتراض کا جواب لیے جا رہے ہو۔ کالی حیدر تیری سمجھ میں نہیں آیا، جس ماں کا بیٹا ایک آیت پڑھ دے تو وہ معصومہ ہوتی ہے، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اما جس کے بیٹے نے ایک آیت پڑھی وہ تو معصومہ، اور جس فاطمہ بنت اسد کا بیٹا توریت، زبور، انجیل، قرآن، مل جل کے صلوات بھیجیے عظمت محمد والی۔ اعتراض ہوا عصمت مریم پر، بیٹے نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ماں معصومہ ثابت ہو گئی۔ دنیا بات کرتی ہے باپ کے اور ماں کے ایمان کے بارے میں، قرآن تو کہتا ہے کہ معصومہ تھے، چھوٹی موٹی بات ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے، عیسیٰ ابھی ابھی پیدا ہوئے، تو اگر فضائل کے معاملے میں عمر معیار ہوتی تو عیسیٰ کو جوان ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں وہ فضائل میں عمر کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور آسان کروں بات کو تاکہ ایک ایک آدمی تک میری بات پہنچے۔ عیسیٰ ہے اللہ کا نبی، بن کے آیا ہے، کتاب لے کے آیا ہے، اللہ کی عبودیت کا اعلان، اپنی عبدیت کا اعلان گہوارے میں فرما رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب پیدا ہو گئے تھے، نبی تھے، ہو سکتا ہے کہ نبی میں یہ کمال ہو کہ نبی عمر کا محتاج نہ ہو سکتا ہے نبی عمر کا محتاج نہ ہو۔ جناب مریم کی سگی بہن ہے جناب زکریا کے عقد میں، جناب یحییٰ کی والدہ گرامی۔ اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں جناب محسن کے حوالے سے، اب تک کی تمہید اگر ذہن میں ثبت ہو چکی ہو تو جملے کا وہ استقبال کر لیجئے گا جو جناب محسن کا استقبال آپ کو کرنا چاہیے۔ چلیے صاحب مان لیا کہ نبی تھے، پیدا ہو گئے، ہو سکتا ہے کمال ہو۔ ایک نبی ہے جس کا نام ہے یحییٰ، ماں کے شکم میں ہے،
تمام اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا اور اہل تشیع نے بھی تفسیر قرآن میں لکھا کہ جب بھی جناب مریم یحییٰ کی ماں کے سامنے آتی تھی تو یحییٰ ماں کے شکم سے بولتے تھے قومی لأم کلمۃ اللہ، اماں اللہ کے کلمے کی ماں کے احترام میں کھڑی ہو جاؤ. ہوتے تھے شکم میں اور ماں کو کھڑے ہونے پہ مجبور کر دیتے تھے. اب آپ خود سوچئے یحییٰ ہو، عیسیٰ ہو یا کوئی اور نبی ہو، جب یہ سب محمد کا پسینہ ہو کر عمر کے محتاج نہیں ہے تو جو محمد کا خون ہو، جو محمد کا بیٹا ہو، جو فاطمہ کی اولاد ہو، جو اہل بیت میں سے ہو، تو کیا وہ فضائل کے معاملے میں عمر کا محتاج ہوگا؟ ناممکن سی بات ہے. چلیے ایک آدمی ابھی بھی سوچ سکتا ہے کہ جی مولانا یحییٰ بھی تو نبی ہی تھے، اگر شکم مادر میں انہوں نے یہ معاملہ کر دیا اور انہوں نے اس طرح سے ماں کو اٹھنے کے لیے مجبور کر دیا تو نبی تھے، شکم مادر میں تھے، مگر نبی تو تھے، تو چلیے نبی عمر کا محتاج نہیں ہوتا. اب میں آپ کو ایسے بچے کی بات بتاتا ہوں جو آپ نے سنا ہزاروں مرتبہ ہوگا، غور نہیں کیا ہوگا. ایک نبی ہے جسے ایک عورت اپنے حسن کے دام میں الجھانا چاہتی ہے. اب جس نے قرآن پڑھا ہوگا، تاریخ سنی ہوگی، جو کبھی مجلس میں بیٹھا ہوگا، اسے تو جملہ سننا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو خود ہی سمجھ جانا چاہیے. جناب یوسف کو کمرے میں بلایا، ارادہ بد کا اظہار کیا، یوسف نے دامن چھڑایا، تیزی سے دوڑنے لگے، عزیز مصر تک معاملہ پہنچا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ یوسف نے کہا اس سے پوچھ جو وہاں گہوارے میں ہے. عزیز مصر کہتا بچہ کیسے بول سکتا ہے کہ جب نبوت و عصمت و ولایت کا معاملہ ہو تو پھر عمر کوئی حقیقت نہیں رکھتی، بول سکتا ہے. اتنے جواب میں آپ کو دے چکا، 3 جواب کم سے کم میں قرآن کے حوالے سے آپ تک پہنچا چکا. تو اب تو یہ جرثومہ دماغ میں رہنا ہی نہیں چاہیے کہ عمر کوئی پیمانہ ہوتی ہے. اہل بیت کے یہاں عمر صرف ایک نمبر ہے، اس کی کوئی حیثیت یا حقیقت نہیں. اور پھر بھی اگر کوئی ابھی بھی ڈٹا ہو کہ صاحب کوئی اور دلیل چاہیے تو قرآن کا معاملہ ہو گیا، کوئی آنکھوں کے سامنے کی بات ہو، تو خود دیکھ لو کہ جس کا باپ 3 دن کی عمر میں آسمانی کتابوں کی تلاوت کر دے تو محسن بیٹا تو اسی علی کا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت کے یہاں عمر کے کوئی حیثیت یا کوئی حقیقت نہیں ہے. شکم میں ہے، شہید ہو گیا، مگر با فضیلت بچہ ہے. قبلہ تشریف فرما ہے، آج منگل ہے، کل بدھ، پرسوں جمعرات. ہر شب جمعہ جتنا ہم لوگ گجرات میں آئے گئے ادھر ادھر لگ بھگ ہر جماعت میں پڑھنے کا اتفاق لگ بھگ ہو چکا ہے، تو ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی شب جمعہ ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں حدیث کسا کی تلاوت نہ ہوتی ہے. مولانا آگے آگے پڑھتے رہیں گے، آپ لوگ کتاب لے کے پیچھے بیٹھے رہیں گے، وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں. حدیث کسا جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. اب جو جملہ آج تک آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، جناب محسن کے حوالے سے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ تک جملہ نہ پہنچا تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ شاید میرے پڑھنے میں کمی رہ گئی، میرے پڑھنے میں کوتاہی ہو گئی کہ جو میں اتنے اچھے مجمع کو اپنی بات نہیں سمجھا سکا. اور اگر میری بات آپ تک پہنچ گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ پوری دنیا میں سب سے کامیاب ذاکر میں ہی ہوں کہ جو ایسی بات بھی آپ تک پہنچا گیا. اگر آپ کی توجہ رہی، بہت توجہ سے سنیے گا. حدیث قصہ ختم ہوتی ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. پنجے تنے پاک کی زندگی کے جتنے کمال مان لو، پنجے تن کا ہر کمال اپنے مرکز کمال پا ہے، اپنی منزل معراج پا ہے، مگر پنجے تن کے نام
جناب محسن کے نام میں بنیادی فرق یہ ہے، اللہ نے پنجتن کو اپنے نام سے دیا، محسن کو اپنا نام دیا۔ انت المحمود ھذا محمد، میں محمود ہوں، میں نے اسے محمد بنایا۔ میں اعلیٰ ہوں، میں نے اسے علی بنایا۔ میں فاطر ہوں، میں نے اسے فاطمہ بنایا۔ میں محسن ہوں، میں نے اسے حسن بنایا۔ میں قدیم الاحسان ہوں، میں نے اسے حسین بنایا۔ اپنا نام نہیں دیا اللہ نے، نام دیا ہے تو صرف جناب محسن کو دیا ہے۔ اب آپ سوچو، جو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کا نام مٹھی میں رکھتا ہو تو اس کے قبضے میں کیا نہیں ہوگا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، اور حدیث قصہ کے خاتمے پہ آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ اس مجمع میں میرے خیال سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کبھی شادی کی تقریب میں نہ گیا ہو۔ کسی شادی میں آپ نے ایسا کوئی ہے کہ جس نے شرکت نہ کی ہو؟ لگ بھگ ہر آدمی زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنی میں یا دوسرے کی یا کسی نہ کسی کی شادی میں شرکت ضرور کرتا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ہے، ہم لوگ بھی جاتے ہیں، آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے۔ شادی جب ہوتی ہے تو سارے رسم و رواج ایک طرف، لیکن جو عقد کی جان ہوتا ہے، جو اس تقریب کی جان ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے دو عالموں کا دولہا کے دائیں بائیں بیٹھنا اور صیغہ عقد کو جاری کرنا۔ آپ نے اگر آج سے پہلے کبھی غور کیا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا ہے آج غور کیجئے گا۔ قبلہ نے بھی نکاح وغیرہ پڑھے ہوں گے آپ کے یہاں۔ خطبہ نکاح میں ایک قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ یہ خطبہ نکاح آپ کے نوے امام نے دیا ہے، یہ کسی مولوی کا ایجاد کردہ نہیں ہے، آپ کے نوے امام نے یہی خطبہ تعلیم فرمایا ہے۔ حدیث ایک آیت پڑھی جاتی ہے، آیت کے بعد ایک حدیث آتی ہے۔ حدیث ہے پیغمبر کی، جس کی روایت کی آپ کے نوے امام نے، ارشاد فرماتے ہیں تناکحوا، پیغمبر کا حکم ہے نکاح کرو، وتناسلوا، اپنی نسل کو بڑھاؤ، اور صرف بڑھاؤ نہیں، تکثروا، کثرت سے اولاد پیدا کرو۔ سنیے اپنے حدیث، خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے اکثر۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ نکاح کرنا ہے، افزائش نسل کی کوشش کرنا ہے، آپ کی نسل آگے بڑھے، صرف بڑھے نہیں کثرت سے آگے بڑھے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسِّقْطِ، تم اولاد کے لیے کوشش کرو، اس لیے کہ جتنی میری امت کی تعداد ہوگی، میں عیسیٰ سے لے کر آدم تک ہر ایک کی امت کے اوپر اپنی امت کے لیے فخر کروں گا۔ ہے قبلہ موجود ہے، آخری جملہ ہے حدیث کا۔ یہ میرا ہاتھ آپ کے سامنے جڑا ہوا، خدا کے لیے جملہ سمجھیے گا، جناب محسن کے حوالے سے جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ آخر میں پیغمبر فرماتے ہیں وَلَوْ بِالسِّقْطِ، اگر اولاد ہو گئی تو بھی میں فخر کروں گا۔ خدا نہ خواستہ تمہارا بچہ مس کیریج ہو جائے، شکم مادر میں انتقال کر جائے، نہیں حمل مکمل ہوا، بچہ انتقال کر گیا، ضائع ہو گیا حمل، اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر وہ ضائع بھی ہو گیا تو میں اس ضائع ہونے والے بچے پر بھی فخر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے آسان تو شاید میں کر نہیں سکتا۔ اگر آپ کی طبیعت ہے منبر کی طرف اور ایک ایک جملے کو توجہ سے سن رہے ہیں، کیا فرمایا پیغمبر نے؟ اگر بچہ ساقط بھی ہو جائے گا میں اس پر فخر کروں گا۔ مسلمانوں کو شرم نہیں آتی؟ تیرا میرا بچہ ساقط ہو جائے، محمد فخر کرے تو جو بچہ ہی فاطمہ کا ہو، تو کیا نبی محسن پہ فخر نہیں کریں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا رسول فخر کرے گا، اور صرف فخر نہیں کرے گا بلکہ میدان محشر میں پیغمبر اکرم کی ایک حدیث گرامی ہے جس میں آپ نے امیر المومنین کے حوالے سے ارشاد فرمایا جناب محسن کی مناسبت سے۔ اب معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب منبر
صرف عمومی اور سطحی باتوں کا عادی ہو جائے تو نہ تو ذاکر محنت کرتا ہے، نہ مجمع کو سننے کے لیے کوئی محنت کرنا ہوتی ہے، اور نہ یہ موضوع کبھی ممبر پہ پڑھے جاتے ہیں۔ پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ چونکہ شہادت کی تاریخ ہے اور اس سے بہتر موقع جناب محسن کے پڑھنے کا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ بہت توجہ سے سنیے گا۔ پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے مولا کے حوالے سے، جس میں جناب محسن کا تذکرہ فرمایا، اور صرف تذکرہ نہیں کیا، پیغمبر نے ساری دنیا کو بتایا ہے کہ علی دنیا کو دیتے کہاں سے ہے۔ آپ کو ٹھوکر لگی، کیا کہا آپ نے؟ یا علی مدد۔ آپ مشکل میں گھرے، آپ نے کشکول پھیلایا، کس سے مناجات کی؟ اے باب الحوائج، اے ید اللہ، اے نفس اللہ، اے حلال مشکلات، ہماری کاروبار کی مشکل کو حل کر دے۔ کسی کو اولاد چاہیے، کس سے مانگی؟ پروردگار تجھے امیر المومنین کا واسطہ علی کے صدقے میں اولاد دے دے۔ اے حلال مشکلات، میرا کاروبار خراب ہو چکا، آپ میرے کاروبار کو درست کر دیجئے۔ غرض کائنات میں جو مانگتا ہے وہ علی سے مانگتا ہے۔ مگر جانتے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِعَلِيٍّ لَكَنزًا اسمہ محسن، علی کے پاس ایک خزانہ ہے، علی کائنات میں جسے دیتا ہے محسن سے لیتا ہے، کائنات کو دیتا ہے۔ کائنات کا مالک، شہنشاہ ہے کائنات، بادشاہ ہے کائنات، ساری دنیا کو دیتا ہے۔ ہر بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے، علی کے خزانے کا نام ہے محسن۔ اپنے خزانے سے لیتے ہیں، علی کائنات کو دیتے ہیں۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، حوالہ آپ کو دیے دیتا ہوں تاکہ بات بالکل مستند رہے۔ شیخ عباس قمی کا نام آپ نے سنا ہے، صاحب مفاتیح الجنان۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس میں جناب سیدہ کے باب میں اس حدیث کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، جو حدیث میں نے پیغمبر کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اسی کتاب میں شیخ عباس قمی پھر تحریر فرماتے ہیں، کائنات عالم و آدم میں کسی کا بھی بچہ مر جائے، نوجوان نہیں، بچہ، چھوٹا بچہ، اور ہمارے یہاں چھوٹا بچہ جو بالغ نہ ہوا ہو وہ بھی چھوٹے ہی بچوں کے زمرے میں آتا ہے۔ سن بلوغ کے پہنچنے سے ہر بچہ بچہ کہلاتا ہے، بالغ ہو گیا، شرعی ذمہ داری شروع ہو گئی، اب وہ معاملہ وہاں نہیں بنتا۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، برادران اہل سنت نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ وقت کے اوپر نظر نہ ڈالیے گا، وقت اگر آج تھوڑا بہت کم بھی رہ جائے تو صرف موضوع کی عظمت پہ نظر ڈالیے گا کہ موضوع کیا پڑھ رہا۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، کائنات میں کسی کا بھی بچہ مرے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ جنت میں۔ یا رسول اللہ جنت میں کیوں؟ کہ چونکہ اللہ نے جنت میں جناب ابراہیم اور جناب سارہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ بچہ جو دنیا میں قضا کرے اس کو یہ جنت میں پالتے ہیں۔ حدیث میں نے ہدیہ کر دی، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ اب حوالے اور حدیث کے بعد بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی الجھاؤ رہ جائے، الجھن رہ جائے تو مجلس کے بعد پوچھ لے۔ مگر شیخ عباس قمی پیغمبر سے نقل فرماتے ہیں، برادران اہل سنت نے بھی اپنے یہاں اس حدیث کو لکھا کہ دنیا میں کسی کا بھی بچہ مرے، جنت میں جناب آدم، جناب ابراہیم اور جناب سارہ پالتی ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ جب پیغمبر کے بچے کا انتقال ہوا جس کا نام تھا ابراہیم، تو پیغمبر نے دفن کرنے سے پہلے علی سے فرمایا، القِ بجدہ ابراہیم، اسے اس کے دادا ابراہیم تک پہنچا دو، وہ جنت میں پالیں گے۔ مگر جب محسن کی شہادت ہوئی تو جانتے امام علی نے کیا فرمایا، القِ بجدہ المصطفیٰ، میرے بچے کو ابراہیم نہیں پالے گا، یا علی کون؟ کہ محمد مصطفیٰ پالیں گے۔ حدیث مکمل ہو گئی، آپ نے شاید ابھی بھی غور نہیں کیا۔ علی کے بیٹے کی شہادت ہوئی، علی نے فضا سے کیا کہا، القِ بجدہ المصطفیٰ، اسے مصطفیٰ سے ملحق کر، وہ جنت میں میرے بچے کو پالے گا۔ جانتے ہیں مصطفیٰ کون ہے؟ حسن و حسین۔ کائنات میں دو بچوں کو مصطفیٰ نے پالا، صرف 2 سال لقمے کھلائے، آج تک فضائل ختم نہ ہوئے، اما جس بچے کو 1400 برس سے
जन्नत में खिला रहा हो। कितने फजाइल होंगे फिर उस बच्चे के। इमाम हसन और इमाम हुसैन को जिंदगी में पैगंबर ने सिर्फ 2 साल खाना या लुक़मे खिलाए। आलम क्या है? सुन्नी कहते हैं हुसैन हमारे, शिया कहते हैं हुसैन हमारे। दुनिया के किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो कोई आदमी, हर कोई कहता हुसैन हमारा, हुसैन हमारा। खुद अंदाज़ा लगाओ, जिसकी आगोश में 2 साल तरबियत पाने वाला हुसैन सारी कायनात का हो, तो जिसे मोहम्मद 1400 बरस से खिला रहे हों, उस बच्चे का आलम क्या होगा, क्या फ़ज़ाइल होंगे। सिर्फ और सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हकीकत तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बच्चा है फातिमा का। एक आलिम का नाम आपने गालिबन सुना होगा, शिया मसलक के बहुत ही जय्यद आलिम अल्लामा सैयद मेहदी फातिमी। इनके तारुफ के लिए मैं इतना आपको बता दूं कि करबलाए मोहल्ला में इमाम हुसैन के हरम मुताहर में जो इंसान मिंबर पे बैठ के मजलिस पढ़ता था, उसका नाम है सैयद मेहदी फातिमी। बिल्कुल आसान करूं, जो हुसैन के हुजूर में मजलिस पढ़ता हो। और इनका कमाल यह था कि मसाइब के लिए ये तारीख की तरफ रुजू नहीं करते थे, इमाम हुसैन की तरफ से इशारा होता था, ये मसाइब पढ़ते थे। ऐसा आलिम। इन्होंने किताब लिखी सिब्तुम मिन असबातिर रसूल, नबी के नवासों में से एक नवासा, जनाब मोहसिन के हवाले से। उस किताब में उन्होंने एक बड़ी अजीम शय की तरफ इशारा फरमाया। इस मजमे में मैं नहीं जानता कि किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अक्सर हम लोगों का जब आना जाना होता है तो ये हादसात का अक्सर लोग हमसे आके जिक्र करते हैं। होता क्या है, बच्चा जवान हुआ, बेटी जवान हुई, बाप ने अच्छा रिश्ता देखा, शादी कर दी। शादी का 1 साल 2 साल 3 साल गुजरा। 3-4 साल गुजरने के बाद अब ये अल्लाह का कमाल है कि वो किसे इस मामता के ओहदे पे फाइज करे, उसकी मर्जी है। जिसे चाहे वो ये इख्तियार देता है कि वो उसको माँ बनने की सआदत नसीब करता है। बच्चा शिकम में आया, बच्चा मिसकैरेज हुआ, बच्चा ख़त्म हो गया। अक्सर हम लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है कि जो ज़िंदगी में 10-10 साल 12-12 15-15 साल परेशान रहे, और उनका यही कहना था कि मौलाना अल्लाह औलाद तो दे रहा था मगर बच्चे का हमल मुकम्मल नहीं हो पाता था, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी, वो बच्चा गिर जाता था। ये बहुत से लोगों के साथ परेशानी, मैं नहीं जानता आप लोगों में किसी के साथ है या नहीं है, लेकिन अक्सर जगहों पे लोगों का ये शिकवा है। जब मैं जनाब मोहसिन के हवाले से एक किताब लिख रहा था जिसका नाम था शहीद बतन मादर, बड़ी ज़ख़ीम सी किताब थी, मुकम्मल भी हो गई माशाअल्लाह, बहुत मकबूल भी हुई। उसकी तहकीक करते करते एक किताब सिब्तुम मिन असबातिर रसूल सैयद मेहदी फातिमी की मेरे हाथ लगी। उसमें उन्होंने इसी परेशानी और बीमारी पे बात की है कि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोगों का बच्चा गिर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, उनका बच्चा ज़िंदा नहीं रह पाता, मुकम्मल हमल नहीं हो पाता, बच्चा इंतकाल कर जाता है। उसमें वो तहरीर फरमाते हैं, अच्छी बात सुनना भी कमाल है और दूसरों तक पहुंचाना भी कमाल है। मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज़ जाए, जो यहां सुन रहा है उस तक तो पैगाम पहुंच जाएगा, लेकिन जो मजलिस में नहीं है, जिससे किसी से आपकी मुलाकात हो, उस तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। होता है अक्सर ये, बच्चा गिर जाता है। अब यहां से 2 बीमारियां शुरू होती हैं, एक बीमारी जो घर में करवट बदलती है और एक जो समाज में करवट लेती है। इधर 2-4 बच्चे गिरे, जो घर में रहने वाली बुजुर्ग खातून हैं, दादी नानी या और घर में जो बुजुर्ग कोई है, अब उनकी नजरों में बस बहू ताने का निशाना बन जाती है। कहां से लेके आए, ऐसी बहू लाने की क्या जरूरत थी। देखो बच्चा अब तक बाप नहीं बन पाया हमारा, हमेशा बच्चे इसकी वजह से खराब हो जाता है। अजीब औरत लेके आए, ऐसी औरत लेके आए, कभी मां ना बन पाएगी, मैं कभी दादी ना बन पाऊंगी। होता है कि नहीं समाज में ये?
بزرگ عورتیں زیادہ پریشان کرنے لگتی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ تمہاری بہو یا بیٹیوں کی عزت زیادہ ہے یا جناب ام کلثوم کی عزت زیادہ ہے؟ زبان کھولنے سے پہلے عورت کو خود سوچنا چاہیے۔ ماں اللہ جس کو چاہے بناتا ہے۔ لوگوں نے اس شوق میں اپنی بیٹیاں اماموں کے گھر بھی دی ہیں، نبیوں کے گھر بھی دی ہیں، مگر یہ کمال تو اللہ کا تھا کہ تم غلط عورت کو یہاں بھیج تو سکتے ہو مگر ماں بنانا ہمارا کام ہے، ہم ماں نہیں بننے دیں گے۔ تم محمد تقی کے گھر ام الفضل کو لا تو سکتے ہو مگر ماں نہیں بنا سکتے۔ محمد کے گھر ایسے ویسے کی دے سکتے ہو، ماں نہیں بنا سکتے۔ ماں بنانا ہمارا کام ہوا ہے ایسا۔ نبی کے گھر بھی آئی ہے، اللہ نے ماں ہی نہیں بنایا۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کسی بیٹی کو یا بہو کو تانا دینے سے پہلے اختیار اللہ کا ہے، جسے چاہے وہ ماں بنائے، جسے چاہے نہ ماں بنائے۔ کون روک سکتا ہے اسے؟ کس کا ہاتھ ہے جو اس کی قدرت تک پہنچ جائے؟ ایک سماج جینے نہیں دیتا۔ سید مہدی فاطمی فرماتے ہیں من المجرب عند خواص اہل بیت من محبین بل العوام منہم ایضا۔ سید مہدی فرماتے ہیں کہ یہ مجرب عمل ہے، باقاعدہ تجربہ کیا ہوا عمل ہے، اور عام آدمی کا نہیں، خواص اہل بیت کے چاہنے والوں کا اور کچھ عوام کا بھی یہ تجربہ کیا ہوا عمل ہے۔ فرماتے ہیں اذا خیف علی جنین ان یسقط، کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ان کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، اور وہ پھر زندگی بھر اسی پس و پیش میں رہتے ہیں ان کی بہو ماں کیسے بنے، ان کی بیوی ماں کیسے بنے۔ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ینظرون باسم المحسن فبدولت ھذا الاسم یولد الجنین صحیحا تاما صالحا۔ اگر کسی کا بچہ بار بار گرتا ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ سے منت کر لے آنے والے بچے کا نام محسن کے نام پہ رکھے گا۔ تقدیر میں دم نہیں ہے کہ بچے کو گرا دے، پھر وہ بچہ صحیح و سالم حمل و مکمل ہوگا، دنیا میں قدم رکھے گا۔ اور 3 شرطیں انہوں نے یہاں پہ بتائی ہیں۔ صحیحاً، اگر نظر یہ مان لیا کہ بچے کا نام محسن رکھیں گے تو نہ کانا ہوگا، نہ لنگڑا ہوگا، نہ لولا ہوگا، نہ عیبدار ہوگا، بالکل صحیح و سالم پیدا ہوگا۔ تامن، مکمل ہوگا، بدن میں کسی طرح کی کوئی کمی یا کجی نہیں ہوگی۔ صالحہ، اور جو اس نام کی بدولت پیدا ہوگا وہ پاک و پاکیزہ ہوگا، اگر اس نام کی آپ نے منت کر لی ہے۔ دنیا تربیت کے چکر میں پریشان ہے کہ بچہ بگڑ گیا، بچہ ہاتھ سے نکل گیا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بچے کا نام محسن رکھو، خود بخود کردار سنورتا جائے گا۔ یہ سید مہدی فاطمی کا باقاعدہ مجرب عمل ہے اور جو بہت سے خواص نے کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، صاحب ایسا کیسے ممکن ہے کہ جناب محسن کا نام اگر منت کر لی جائے وہ بچہ پھر ساقط نہیں ہوگا، وہ ماں کی شکم سے نہیں گرے گا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، سید مہدی کی دلیل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے سید مہدی تحریر فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر غالب آ گیا۔ آیت نازل ہو گئی، کسی نے اس حوالے سے پوچھا نہیں۔ آپ کے اور ہمارے چوتھے امام کی امامت کا دور تھا، ایک مولا کا خاص شاگرد تھا، امام کی خدمت میں پہنچا، اس نے کہا مولا یہ جو اللہ عرش پر غالب آیا ہے، الرحمن علی العرش استوى، یہ جو رحمان عرش پہ غالب آیا ہے، تو کیا عرش میں اور رحمان میں کشتی چل رہی تھی کہ کبھی یہ غالب آیا کبھی وہ غالب آیا، آخر میں اللہ غالب آ گیا؟ امام نے کہا کفر نہ بک، اصل میں غالب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے لما خلق اللہ العرش وجعل یہتز، اللہ نے جب عرش کو خلق فرمایا تو عرش خوف الہی سے کانپ رہا تھا اور لگا کہ اب گرا تب گرا، اب گرا تب گرا، کتب آسمان علی العرش استقر
بچے کے نام کی منت کر لی جائے کہ محسن نام رکھیں گے تو پھر ناممکن سی بات ہے کہ بچہ ساقط ہو جائے. انشاءاللہ محفوظ رہے گا، یقینی طور پہ محفوظ رہے گا. بات تمام کی طرف بس بڑھتا ہوں. 5 سے 7 منٹ کے اندر آخری مرحلہ تقریر کا اور میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ. یہ ہے جناب زہرا کا وہ بیٹا جو شکم میں شہید ہوا، اور زمانہ یہی سمجھتا ہے کہ ایسا بچہ کہ جو آیا ہی نہیں ہے تو اس کے کیا فضائل ہوں گے، کیا مناقب ہوں گے. بہت سی فضیلتوں کا تذکرہ علماء نے کیا. علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں جناب محسن کے حوالے سے باقاعدہ باب قائم فرمایا، جس میں جناب محسن کے لیے انہوں نے کچھ صفحات تحریر فرمائے. اور بہت سے علماء نے لکھے ہیں، آپ پڑھیے کبھی اگر موقع ہو. 900 سے زیادہ کتابیں جناب محسن پہ لکھی گئی ہیں. کہیں مختصر لکھا گیا، کہیں تفصیل سے لکھا گیا، کہیں زیادہ لکھا گیا، کہیں کم لکھا گیا، وہ ایک الگ میٹر ہے. ورنہ 900 کے آس پاس کتابیں جو جناب محسن پہ علماء نے لکھی ہیں. تو 900 کتابیں لکھنے کے لیے فضائل تو چاہیے. فضائل نہ ہوتے تو کہاں سے لکھتے؟ اس کے معنی یہ کہ فضائل ہے. آخری مرحلہ کل کی گفتگو سے بات کو ملا رہا ہوں بس. صحن میں بیٹھے تھے امیر المومنین، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی ساتھ ساتھ تھی. ادھر سے جناب فضا آئی، بس جہاں سے کل میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا. سلام کیا، بیٹھنے لگی. علم کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ بٹتا ہے. علم نہیں ہے تو بٹے گا کیا؟ اگر ممبر پہ جاہل بیٹھ جائے تو پھر تو یہی کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، جا کے علی سے پوچھو، مجھ سے بہتر ہے علی. کبھی کوئی تاریخ میں یہ دکھائے کہ علی نے کہا کہ مجھے چھوڑو کسی اور کو پکڑو، علی کے 11 بیٹوں میں کسی نے کہا کہ ہمیں چھوڑو کسی اور کو پکڑو. جاہل جب ممبر پہ آئے گا تو جہالت ہی بانٹے گا، عالم آئے گا تو علم بانٹے گا. امیر المومنین جناب سیدہ کے ساتھ صحن میں بیٹھے، ادھر سے جناب فضا آ گئی. ابھی جناب محسن کے حوالے سے بہت زیادہ نہ تو بات چیت ہے نہ سنگن ہے. بس پیغمبر نے یہ تجویز فرمایا ہے کہ ایک بیٹا ہوگا علی کا جو دنیا میں آئے گا نہیں، اور فضا کے پاس اس کو دفنانے کا شرف ہوگا، اس کا نام محسن ہوگا اللہ کی طرف سے. یہ حدیث ہے باقاعدہ تواتر کے ساتھ. امیر المومنین نے جناب فضا سے ایک سوال کیا، فضا من یستقبل المؤمنین علی شفیر الحوض، جب مومنین حوض کوثر پر پہنچیں گے تو ان کا استقبال کون کرے گا؟ فضا نے ہاتھ جوڑے، یار علی میں آپ سے کیا کہوں، آپ بتائیے کہ کون استقبال کرے گا. تو علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا استقبل المؤمنین علی شفیر الحوض، ہر مومن کا استقبال میں کروں گا. اتنا مولا کائنات نے کہا. فضا کو کوئی کام تھا، پیغمبر کے گھر کی طرف چلی. اب اسی تانے بانے میں، اسی ادھیڑ بن میں جناب فضا کا سفر جاری ہے. علی استقبال کریں گے مومنین کا، کیا مقدر ہوگا مومنوں کا کہ جنہیں اپنے ہاتھوں سے جام ساقی کوثر پلائے گا. فضا یہی سوچتے سوچتے پیغمبر کے گھر پہنچی. پیغمبر نے چہرے پہ تشویش کو دیکھا. کہ فضا کیا سوچ رہی ہو؟ کہ حضور ابھی میں مولا کی بارگاہ میں تھی تو انہی نے کہا کہ میں مومنین کا استقبال حوض کوثر پہ کروں گا. پیغمبر نے کہا علی استقبال کریں گے، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے. جب یہاں سے جاؤ تو علی سے ایک سوال کرنا. فضا نے کہا کیا یا رسول اللہ؟ کہ جا کے یہ پوچھنا کہ جب آپ اور فاطمہ جنت میں جاؤ گے تو آپ کا استقبال کون کرے گا؟ آخری مرحلہ، آخری تحفہ، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، جو سننے پہ آمادہ ہے مجلس کا آخری تحفہ لے کے چلا جائے. جب آپ دونوں جنت میں جاؤ گے آپ کا استقبال کون کرے گا؟ سوال پیغمبر نے بڑا مشکل کہا. آئیں جناب فضا، اب جو تشویش تھی وہ ختم ہو گئی. اب جب کسی کو کچھ پتا ہوتا ہے تو رنگ بدل جاتا ہے. آئیں آ کے کہتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ آپ مومنوں کا استقبال کرو گے، لیکن جب آپ جنت میں جاؤ گے آپ کا استقبال کون کرے گا؟ مولا نے کہا یہ سوال تیرا نہیں ہے، یہ کسی عالم کا سوال ہے. کہاں میں نبی کے پاس گئی تھی، کبھی چل جواب بھی نبی ہی سے لے، میں کیا بتاؤں. اب علی و فاطمہ و جناب فضا خدمت پیغمبر میں
کائنات کے مومنوں کا استقبال کرے وہ ہے علی مرتضیٰ، اور جو علی و فاطمہ کا استقبال کرے وہ ہے محسن۔ بچہ نہیں ہے، عمر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر عمر کی کوئی حقیقت ہوتی تو پیغمبر کو کہنا ہوتا کہ نہیں حسن و حسین تمہارا استقبال کرے گا، میں تمہارا استقبال کروں گا، نہ، محسن استقبال کرے گا۔ اگر جناب محسن میں یہ کمال نہ ہوتا، اور بہت سی باتیں ہیں آگے سوچتے رہیے گا، انشاءاللہ راستہ خود بخود آپ کا بنتا چلا جائے گا۔ تمام علماء نے جو آیت میں نے ہدیہ کی تھی آپ کو، اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں ایک چھوٹا سا بچہ عرش کے پائے کو ہلا کے کہے گا پروردگار بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں مارا گیا، میں تو دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، مجھے ماں کی شکم میں مار دیا گیا۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ بارگاہ الہی سے آواز آئے گی، آج فریادی بھی فاطمہ ہے، آج منصفہ بھی فاطمہ ہے۔ جناب زہرا کو اجازت ہوگی کہ اس دن جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ قدرت کا فیصلہ ہوگا، مگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس دن بھی فاطمہ اپنے بارے میں نہیں، اپنے بچے کے ماتمداروں کے بارے میں سوال کریں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس تمام ہو گئی مجلس، آخری 2-4 جملے، آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، میں انہی پہ مصائب کو ختم کر رہا ہوں۔ 1 ربیع الاول کو محسن کی شہادت ہے، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، 3 تاریخ شہزادی کی شہادت ہے۔ ہاتھ پہلو پہ تھا فاطمہ کا اور لبوں پہ ہائے محسن کا نعرہ تھا۔ جب شہزادی کا گریہ بلند ہوتا تھا، ابھی میں نے کوئی مصائب تو نہیں پڑھے، صرف ایک اشارہ سا کیا ہے، یہ خواتین کی آواز یہاں تک آنے لگی ہے۔ ان بیویوں نے محسن کو شہید ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ کی جو آواز بلند ہو رہی ہے، آپ جو اس تیزی کے ساتھ رو رہے ہیں، آپ کی آواز بلند ہو گئی، آپ کا بدن کانپنے لگا، آپ نے فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرتے نہیں دیکھا، مگر ایک لمحے کے لیے کوئی مولائے کائنات سے پوچھے علی جیسا صاحب ذوالفقار گھر میں موجود ہے، فاطمہ کا پہلو توڑ دیا گیا، فاطمہ کا بچہ مر گیا، علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ علامہ مجلسی امام حسن کے حوالے سے مقتل کی ایک روایت کو تحریر فرماتے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، تو جانتے امام حسن نے کیا فرمایا؟ کسی مصیبت کا نام نہیں لیا آپ نے، بھئی ایک ہی مصیبت کا نام لیا، کہ ہمارے خاندان پر سب سے بڑی مصیبت تھی ہمارا بابا گھر میں تھا، اماں کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ اللہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا ممکن ہے ایسے بہادر کے سامنے کوئی بنت رسول کو اس طرح سے گستاخی کرے؟ مگر فاطمہ کے ساتھ ہوا، پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، میخ جناب سیدہ کے شکم میں گھسی، فصاحا صیحۃ، ایک چیخ ماری جناب زہرا نے، کہتی ہیں اماں فضا میری مدد کو آؤ، میرا محسن مارا ہے۔ علامہ رسول محلاتی تحریر فرماتے ہیں کہ جب دروازہ جل چکا، فاطمہ کو کچھ آرام ملا، تو اکثر اس لکڑی کے پاس جناب سیدہ آتی تھی جو آپ کے شکم کے اوپر گری تھی۔ میں صرف جملہ پڑھ سکتا ہوں، حقیقت آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس لکڑی کو اٹھاتی تھی،
اس کی خوشبو کو سونگھتی تھی۔ ایک دن جناب فضہ نے کہا شہزادی کیا سونگھتی ہیں، کیا محسوس کرتی ہیں؟ کہا فضہ اس سے میرے محسن کی خوشبو آتی ہے۔ میں نے سارے مصائب پڑھ دیے، شاید آپ نے غور نہیں کیا، میرے محسن کی خوشبو آتی ہے، اس لکڑی سے، اس میخ سے میرے بچے کی خوشبو آتی ہے۔ کوئی بیوی آپ کو یاد آئی؟ کربلا کا میدان، 6 مہینے کے بچے کی ماں جس کا نام تھا ام رباب۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ جب جناب اصغر کے گلے پر تیر لگا اور 11 محرم آئی، شہداء کے سر کاٹے گئے، سروں کی گنتی ہونے لگی، ایک سر کم نکلا۔ پسرے ساتھ کہتا لگتا ہے حسین نے اصغر کو کہیں دفنایا ہے۔ شمر کو بلایا کہ تلاش کر حسین نے کہاں اصغر کی قبر بنائی ہے۔ خدا کسی ماں کو یہ نظارہ نہ دکھائے جو جناب ام رباب نے دیکھا۔ شمر نے نیزہ ہاتھ میں لیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، جہاں نرم زمین ملتی تھی نیزہ زمین میں گھساتا تھا، نیزہ باہر نکالتا تھا، خالی نیزہ آتا تھا، رباب کا دل بڑا ہو جاتا تھا، میرا بچہ بچ گیا، میرا بچہ بچ گیا۔ مگر جیسے جیسے شمر حسین کے خیموں کے قریب پہنچا، رباب تڑپ کے کہتی ہے اے زینب اولیاء مقام، دعا کرو میرا بچہ محفوظ ہے۔ اب جو نیزہ زمین میں گڑا، اکیلا نیزہ باہر نہیں آیا، اصغر کا لاشا۔ شمر گھوڑے سے اترا، نیزے کو زمین کربلا پر ڈالا، اصغر کے بدن سے نیزہ نکالا، اپنا گھٹنا زمین پر ٹیکا، خنجر نکالا، ننھی ننھی زلفوں کو پکڑا، اصغر کا گلا کاٹا۔ نو کے نیزہ پہ سر بلند ہوا، سارے مصائب چھوڑ دیے۔ آخری جملہ جس جملے کے لیے سارے مصائب پڑھے، زندان، رہائی، کربلا، کربلا سے بی بی چلی مدینے آ گئی، مگر کربلا سے کوئی وعدہ کر کے آئی تھی کہ والی و وارث، جب کربلا سے گئی تھی تو لاشا بے غسل و کفن پڑا تھا، وعدہ تھا کہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ آ گئی ام رباب مدینہ، دھوپ، شبنم، سردی، گرمی بدن پہ اثر ڈالتی، رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ ارباب مقاتل میں نے علماء سے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں، علماء خطبہ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ رباب کے بدن کی کھال کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ جیسے سکینہ کی کھال کرتے کے ساتھ اترتی تھی، وہ آگے کچھ کہہ نہیں سکتا، آگے حد ادب ہے۔ ایک دن جناب زینب آئیں، کہتی ہیں بھابھی سائے میں چل کے بیٹھی ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے۔ جناب ام رباب نے کہا شہزادی مجھ سے زور نہ ڈالیے گا، اپنے والی و وارث سے وعدہ کر کے آئی ہوں۔ جناب زینب نے بھتیجے کو بلایا، سید سجاد میرا لال اپنی ماں کا حال تو دیکھ۔ سید سجاد پاس ہے، اماں کیا بات ہے؟ کہ دیکھ بدن سے کھال اترنے لگی ہے، ماں سے کہو کہ سائے میں بیٹھے۔ رباب جناب امام زین العابدین ام رباب کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں اماں اگر میں کچھ کہوں تو بیٹے کی بات مانیں گی؟ رباب نے کہا بیٹا امام بن کے نہ کہنا، بیٹا بن کے کہنا۔ کہتے نہیں اماں امام بن کے کہہ رہا ہوں، سائے میں چلیے۔ پر رباب نے آسمان کی طرف دیکھا، مالک ایک امام سے وعدہ تھا، ایک امام کہہ رہا ہے، ایک قدم سائے میں آیا، ملک الموت نے روح کو قبض کیا، اب جو دامن چھٹا، اصغر کے چلے جھولے کی لکڑیاں زمین پہ گری، زینب نے سنبھالا، اے سجاد، رباب اصغر کی خوشبو سيعلم الذين ظلموا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي وقزهرا وأبيها وبالها وبنيها
خدا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما. اس مجلس کا پروردگار جو بھی اس صدقے سے آنکھوں سے آنسو نکلے بارگاہ سیدہ بہترین پوچھے تو قبول فرما. آج جماعت اسلامیہ کا چاند نکل آیا ہے. 2 راتیں اور شہزادی سے جدائی کی. پروردگار اگر عزاداری میں کوئی کمی رہی ہو تو رہی مقیم رہنے گئے کہ سخت استعمال کو تحریموں کو معاف فرما. لباس محمد والے ہمیشہ جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے آباد ان کے جان مال سے دعا کرنے کی اجازت فرما. پروردگار ہمارے وارث کے ظہور کا عجیب فرما. ہمیں اس لائق بنا کہ مولا کی ناصروں میں ہمارا شکرانہ. خصوصی دعا ہے پروردگار جس معصومہ کے بچے کا تذکرہ کیا ہے جس کی قبر کے نشان کو کوئی نہیں جانتا. پروردگار جنت البقیع میں نشان قبر کی کچھ نشاندہی ہے. پروردگار نہ ماں کی قبر پہ کوئی سایہ ہے نہ بیٹے کی قبر پہ کوئی سایہ ہے. اولاد زہرا بے سر و سامان بے سایہ اسی جنت البقیع میں اجڑی ہوئی قبروں میں آرام کر رہی ہے. پروردگار